الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ پارہ 20 اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سارے اور مضبوط ترین دلائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی قرآن مجید کی گفتگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کہ اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا بات شروع یہاں سے ہوئی کہ بتاؤ یہ سارے آسمان اور پوری زمین کس نے بنائی ہے؟ بتاؤ تمہارے لیے آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ اس کا جواب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بتاؤ ہم نے اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے رونق والے باغات تیار کیے، پوری زمین پہ باغات ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو باغات لہلہا اٹھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تمہارے کسی شخص کے بس میں نہیں کہ کوئی ایک درخت بھی اگا سکے۔ اب بتاؤ جو ہستی اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہو، اس کے سوا اس کائنات کا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے سوال کیا اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ کیا ہو سکتا؟ جس نے یہ سارے کام کیے ہیں وہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، اس کے باوجود یہ مشرک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اس طرح یہ دلائل دیے، بہت سارے دلائل دیتے آگے پھر سورۃ القصص شروع ہو جاتی ہے۔ اہل کتاب سے بھی درمیان میں بات کی ہے، قرآن مجید کو بھی اہل کتاب کے سامنے بھی پیش کیا ہے۔ سورہ قصص میں بنی اسرائیل جو اس وقت بہت کمزور تھے، نہتے بالکل بے بس لاچار، اور فرعون کے پاس ساری زمینیں، طاقتیں، فوجیں، خزانے، سب کچھ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا ان نہتوں کمزوروں کو دنیا میں عزت بخشیں گے اور عزت والے کو ذلیل کر دیں گے۔ چنانچہ سفر کا آغاز شروع ہو گیا۔ پھر بالآخر ہوا یہی، جتنی مرضی دوڑتے تھے، موسیٰ کو ایک دفعہ فرعون کے گھر میں پرورش پاتے پاتے مصر سے جانا پڑا، فرار ہونا پڑا، بھاگنا پڑا، مدین چلے گئے، وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو یہ بات کہہ دی تھی۔ جب فرعون کی طرف بھیجا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات یاد رکھو، یہ جو فرعون ہے نا اس کا لشکر ہے، لا یصلون الیکما۔ اب دیکھو وہ فرعون جس نے اتنا خوف پھیلایا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر، کسی گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتے ہی وہاں صف ماتم بچ جاتی تھی، بچہ ذبح کر دیتے، بچہ پیدا ہوتا ذبح ہو جاتا، قتل ہو جاتا، اور بدترین یہ عذاب جاری تھا۔ جس بچے کے لیے یہ سارا کھڑا اس نے پالا ہوا تھا، یہ ساری مصیبتیں بنی اسرائیل کو سہنا پڑ رہی تھیں، اس بچے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ تم گھبراؤ نہیں، یہ فرعون اپنے سارے لشکروں، اسلحہ وغیرہ کے باوجود یہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، لا یصلون الیکم، تم تک پہنچ نہیں پائیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بآیاتنا انتما ومن تبعکم الغالبون، میری نشانیوں آیتوں کے سبب تم دونوں اور جو بھی تمہارے پیروکار ہوں گے نا وہ جیت جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ اچھا یہ تو قصہ ہوا، پورا ہو گیا۔ اب ادھر مکے والوں کا عجیب حال تھا، وہ نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی ہے، دیکھو اب میرے پیغمبر، یہ جو مصر میں جو حادثات یہ موسیٰ اور اس کی پوری قوم کے ساتھ ہو رہے تھے، تم تو وہاں موجود نہیں تھے، اور نہ نبی علیہ السلام کبھی مصر گئے تھے، ان کو کیسے سنا رہے ہو تم؟
اور یہ جو مدین کا واقعہ ہے، مدین میں موسیٰ پہنچ گئے اور مدین میں جو کچھ ہوا، وہ لڑکیوں کو پانی پلانا، وہاں 10 سال تک رہنا اور پھر شادی کر کے واپس، اور مدین سے واپسی پر راستے میں جو ایک موسیٰ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کو اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے حوالے سے، اتفاق کرنا ایسا، یہ سارا کچھ ہوا اور آپ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے جی بتائیں آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ نہ آپ مصر گئے، نہ آپ کوہ طور پہ تھے، نہ آپ مدین میں تھے، کہیں بھی نہیں تھے۔ یہ واقع آپ کا ان کو سنانا اس بات کی پکی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر وحی آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو، چونکہ وہ اہل کتاب تھے نا، تو اہل کتاب کو تو پتہ ہی تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان پر ایک کتاب نازل ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں۔ ان کا ایمان لانا بھی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتایا کہ اللہ چاہتا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں چیزیں بنائی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے اوپر نہ رات ہی ڈال دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے اوپر دن ڈال دیتا، لیکن اس نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، آرام کے لیے رات رکھی ہے، کمائی کے لیے دن رکھی، دن کا وقت بنایا۔ پھر وہ قارون کا قصہ بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اے میرے پیغمبر، ان الذی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، دیکھیں 40 سال نبی علیہ السلام نے مکے میں گزارے نبوت سے پہلے۔ یہ جو نبوت رسالت طرح کی کوئی بات، کسی قسم کی ایک بات بھی آپ سے ثابت نہیں آپ نے کی، کسی نے کبھی نہیں کہا۔ 40 سال بعد جب آپ نے کہا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کسی شخص کو یہ کہنے کی جرت نہیں، یہ نہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں پہلے ہی لگتا تھا، شک پڑتا تھا کہ تم کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرو گے، تمہاری فلاں بات نہیں، فلاں واقعہ ہوا تھا جب تو تم نے وہاں یہ بات کہی تھی، فلاں موقع پر تم نے ایسا کیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ کو اس بات کا کچھ دھیان تک بھی نہیں تھا، خیال تک نہیں تھا کہ آپ پر کوئی وحی نازل ہوگی۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، ہاں کیا ہوا؟ الا رحمة من ربك، یہ تیرے رب کی رحمت ہوئی ہے، تیرے رب کا فضل ہوا ہے، یعنی یہ کچھ خود ساختہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ یعنی نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے، اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوتی کہ بڑی محنت کی بڑی امتحان، جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے افسروں کے امتحانات ہوتے ہیں، وہ امتحان دینے کے لیے نیندریں حرام ہوئی ہوتی ہیں بڑا، پھر جا کے بندہ کہتا ہے لو جی 20ویں گریڈ میں ترقی ہو گئی ہے، اس کے 20واں گریڈ مل گیا، وہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ واقعی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اسے نبی بنا دیتا ہے۔ اے نبی آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت آپ پر ہوئی ہے۔ پھر سورہ کوئی جو آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کی 6 صورتیں ہیں جن کے شروع میں الف لام میم آتا ہے، 2 شروع میں یاد ہے، 2 صورتیں قرآن کے آغاز میں ہیں۔ پہلی کون سی ہے جی؟ سورہ بقرہ، یار ڈر کے گھبرا گیا آپ جی؟ سورہ بقرہ قرآن کی پہلی صورت ہے کہ دوسری ہے جی؟ پہلی کہ دوسری؟ پہلی، دوسری صورت ہے۔ سورہ الف جو الحمد شریف ہے وہ پہلی صورت ہے، دوسری ہوگی الف لام میم، تیسری پھر الف لام میم ہے لیکن وہ آل عمران ہے۔ 2 صورتیں وہاں ہوگی الف لام میم اور 4 یہاں ہیں، ان میں سے پہلی ہے سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت۔ سورہ العنکبوت کے آغاز میں اللہ نے ایک اصول بتا دیا، دیکھیں اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دین و ایمان کی طرف آتا ہے، توحید کی طرف آتا ہے، اخلاص کی طرف آتا ہے، اللہ امتحان ضرور لیتا ہے۔ وہ چھلنیاں چھاننیاں لگتی ہیں، چھان چھان کے بھی بندوں کو پیوریفائی کرتا ہے،
خالص بدن نکال لیتے ہیں. امتحان آتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ ہمیشہ ہمیں سے آزماتا آ رہا ہے اب بھی. یعنی اصل میں مسلمان ان پر بڑی چکیاں لگ گئی تھی اور ان میں مسلمان پس رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا اصول ہے, فیصلہ ہے پہلے دن سے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب بھی اللہ سچوں کو اور جھوٹوں کو, کھروں کو کھوٹوں کو الگ الگ کرے گا. تکلیفیں آئیں گی, بڑی تکلیفیں آئیں گی. اللہ نے اس کی تفصیل بتائی. اور نوح کو دیکھو 1000 سال تک بیچارہ تکلیف میں پڑا رہا. ابراہیم کو کتنی تکلیفیں آئیں. اب حل کیا ہے اس کا؟ تکلیفیں تو اب بھی بڑی آ رہی ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ وہ حال آپ نے دنیا کی تکلیفوں میں اس حال کو آپ نے پلے باندھا, میں نے بھی پلے باندھنا ہے, آپ نے بھی پلے باندھنا. فرمایا بس اس کا حال ہی ہے. پہلی بات یہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. پہلی بات قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرو, اور دوسری بات نماز قائم کیا کرو. اور جیسے کہا نا واسجد واقترب, اور سورہ اقرا میں واسجد سجدے کرو اللہ کے آگے, اللہ کے قریب ہو جاؤ. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اور کہیں اللہ کی تسبیح, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, نماز, سجدے. یعنی اللہ سے تمہارا رابطہ قائم ہونا چاہیے, ایک قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور ایک نماز کے قیام کے ساتھ. اور نماز میں کھڑے ہو کے بندہ کہتا کیا بلا, کیا بات کہتا ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور یا اللہ ہم صرف تجھ سے عبادت چاہتے ہیں, تیری عبادت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کی طرف دھیان لگا لو, نمازیں پڑھو, قرآن پڑھو. تو قرآن پڑھتے رہنے سے انسان کے غم غلط ہوتے ہیں. اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے حدیث بن بھی نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے نا, یہ تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے سارے ان کی ساری تکلیفوں کو, پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل کر دے گا, غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا. دکھ تکلیف سارے کٹ جائیں گے اور اللہ راحتیں لے آئے گا. دعا کیا ہے آپ کو یاد ہوگی میں بعض لوگوں کو, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. یا اللہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے, ونور صدری, اے اللہ میرے سینے کا نور بنا دے. وجلا حزنی, اللہ میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وذهاب غمی, اور میرے غم دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. قرآن یہ غموں کا مداوع ہے, اور یہ اللہ سے مانگنا یہ تو ہے ہی ہے. غموں کا مداوع اللہ نے تو اس کو بنایا ہے, میرے لیے ہوا ہے. میں نے اس کو اپنے غموں کا مداوع بنایا ہے یا نہیں, میں نے اس کو اپنی مرہم پٹی بنایا ہے یا نہیں, میں نے اس کو اپنی تکلیفوں کے خاتمے کا ذریعہ بنایا ہے یا نہیں. یہ اب میری اور آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے. اللہ ہمیں قرآن سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جاہدو کا لفظ, جاہدو مکی صورت ہے, مکے میں جہاد نہیں ہوتا تھا. کیوں جی؟ مکہ مکرمہ میں جہاد نہیں ہوتا تھا, تو مکی صورت میں جہاد کی بات کی ہے. پیچھے سورہ فرقان میں بھی الفاظ آئے ہیں یہ اسی طرح کے الفاظ, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. نبی علیہ السلام کو حکم ہوا, اے نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں سے جہاد کبیر کر. اب یہاں فرمایا جو ہمارے لیے انتہائی, یہاں جہاد کے معنی ہے ساری توانائیاں صرف کر دے اللہ کی خاطر سے. جس چیز کا بندہ مالک ہے اللہ کی راہ میں لگا دے. وہ فرمایا جو ہمارے لیے سب کچھ اپنا لگانے, سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوتے ہیں نا, ہم انہیں اپنے رستوں پر چلا دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو دنیا کے حالات کے ابھی مکے میں، اور نہ اس وقت ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ وہاں کچھ وہ واقعی ٹاکی بڑا آج کے بڑے اب دنیا میں چیزیں لوگوں دیکھتے دیکھتے اب آ گئے نا 4G 5G آ گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی، کچھ بھی نہیں تھا. وہی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ رومی شکست کھا گئے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی بتایا ابھی شکست کھا گئے ہیں، کچھ سالوں کے بعد رومی دوبارہ فتح پائیں گے. مسلمانوں کو عالمی حالات کے ساتھ جوڑا ہے. مسلمانوں یا یہ آج ہمیں پتہ نہیں کہ اپنے پیٹ اور اپنی پلیٹ سے باہر ہماری سوچ جاتی نہیں ہے. اتنا ایک روٹی کے چکر میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، عالمی حالات سے کوئی سروکار ہی نہیں. فلسطینی پٹ رہے ہیں، یہودی بغیرت لوگ مسلمانوں پہ بمباری پھر سے کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بموں سے اڑ رہے ہیں، اور ہمیں کہ یار بل بڑا آ گیا یار صفا وہ کیا ہے یار، یہ کپڑے بنانے یار جدی ہمت. عالمی حالات کی کوئی فکر ہی نہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے عالمی حالات کے ساتھ بڑھا. یہ ہمیں قرآن کا ایک ایک صفحہ ہمارے حافظ عبدالغفار المدنی حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت، ہر صفحہ، ہر لائن اللہ کی توحید کے دلائل سے بھری ہوئی ہے. تو یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہے، پڑھنے سے انسان کو سمجھ آتا ہے. یہ اس کے بعد سورہ روم کے مکمل ہونے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے آ جاتی ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑا دانا بندہ تھا. ہم نے سورہ لقمان کو دانائی دے دی. کیا دانائی دی؟ اور بیٹے کو بٹھا کے نا سمجھا رہا تھا، اور بیٹے کا بات سنو میری، نصیحت ہے کی ان کو. اور نصیحت پہلا جملہ کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ ساری دانائیوں کی بات، بنیاد دانائی. اور پھر اسی صورت میں یہ جو سیدنا جناب لقمان کی نصیحت ہے نا، یہ ہر مسلمان ماں باپ کو پڑھنی چاہیے. ہر مسلمان، ہمارا جو ماں باپ ہونے کا نصاب ہے نا، یہ سب اسکول کی کتابیں نہیں ہوتی پڑھنے کے لیے. ماں باپ ہونے کا جو نصاب ہے، بن جانے کا نصاب، بننے کے لیے یا بننے کے بعد، یہ نصاب ضرور پڑھنا چاہیے. ماں باپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اچھا اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں کو، اللہ نے نصیحت فرمائی یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. بہت بڑی نصیحت ہے. ایک جگہ فرمایا قرآن میں، یہ اتقوا والی بات ہے نا اتنی اہم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ، اور اب تمہیں بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں بھی مسلمانوں تمہیں بھی کیا، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ. تو یہاں فرمایا اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو. کون سا دن؟ لا یجزی والد عن ولدہ، جب باپ اپنے بیٹے کا کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا بڑا ہی فرما بردار، ماں باپ پر جان نچھاور کرنے والا، لیکن قیامت کے دن ایک ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق، سنو یہ بات توجہ کے ساتھ جی، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اس دنیا کو بنیاد بنا کے وہ پرلے درجے کا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے دھوکہ نہ دے دے. اللہ نے پھر آگے سورہ سجدہ آتی ہے، 30 آیتیں سورہ سجدہ کی. نبی علیہ السلام 30 آیتیں، 2 رکوع. یہ 30 آیتیں ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ یہ پڑھا کرتے تھے. اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کی غالباً وجہ ہے، یعنی پکی دلیل نہیں، غور کرنے سے، کہ وہ جو 2 صورتیں ہیں نا ان میں قیامت کا ذکر آیا ہے. اس میں بھی آیا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، آخرت کی بندہ فوت ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ آخرت کی طرف. اور آخرت کی باتیں اس میں کی یہ ہوئی. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ احزاب. سورہ احزاب نے اس کے شروع کا خاص طور پر
جو 21 پارے کا حصہ ہے، ایمان اور نفاق کو نکھار کے بیان کیا ہے، یا بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں مومنوں اور منافقوں کو بالکل، مومنوں کا تو تعارف کروایا نا، منافقوں کا کچا چٹھا کھول دیا۔ وہی ایک ہی منظر ایک ہی ہے، منافق دیکھ رہے ہیں تو کانپ رہے ہیں تھر تھر، پتا پانی ہو رہا ہے، پاؤں تلے زمین نکل رہی ہے، سانس خشک ہو گیا، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بری حالت وہی، اور وہی منظر ایمان میں دیکھ رہے ہیں نا، تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یار اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہے، ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ لشکر تمہارے خلاف جمع ہوں گے، دیکھو وہ لشکر آ گئے، اللہ کے رسول نے بتایا ہوا تھا کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو کے آئیں گے، وہ آگے دیکھو، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس منظر نے مسلمانوں کے مومنوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے، اور وہ مر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، پتے پانی ہو رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور چھپنے چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ادھر چلے جائے، وہ باہر دور بیٹھ کے پیچھے دیواروں کو چپ مسلمانوں کی خبریں لے رہے ہیں، کیا کی بنے کیوں ہے، وہ وہاں سنا ہے وہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بڑا لشکر لے کے آ گیا، کیا بنا، بیچ میدان کے نہیں آ رہے، میدان کے بیچ نہیں آ رہے، دور بیٹھے ہوئے، اور مومن لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک حدیث آپ کو سنا دوں، اتنا خوف، اور اچھا موسم بڑا سرد تھا، یخ بستا ہوا ہے، سب کچھ جس ایسی ہوا جسے کہتے ہیں نا کلفی جم رہی ہے، اس طرح کی ہوا، تو خوف، 10,000 کا لشکر مدینے کے گرد خیمہ تھا، مسلمان اندر بیچارے بند ہوئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا بھائی جا کے وہ لشکروں کی خبر کون لے کے آئے گا؟ تو سردی اتنی جیسے وہ کہتے ہیں دانت بج رہے تھے، حضرت ابوبکر عمر باقی صحابہ موجود، تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی، کچھ خوف کی وجہ سے، کچھ سردی کی وجہ سے۔ تو وہ ابھی جو بات ہم کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جتنے بھی حالات خراب ہونا قرآن پڑھا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ جی کسی نے کوئی جواب نہ دیا، آپ نے نماز شروع کر دی، لمبی نماز پڑھتے رہے، سلام پھیرا، پھر کھڑے ہوئے، ہاں بھائی کون جائے گا خبر لے کے آئے گا لشکروں کی؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سب خاموش۔ وہی بات جو ابھی عرض کی، سردی اور خوف۔ نبی علیہ السلام کسی قسم کی برہمی کا اظہار نہیں کیا، قائد یہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے صحابہ سے محبت بھی تھی، حالات سے واقف تھے آپ نے پھر نماز شروع کر دی، پھر نماز پڑھی، سلام پھیرا، ہاں بھائی کون جائے گا؟ پھر خاموشی، پھر کوئی جواب نہیں، آپ نے پھر نماز شروع کر دی، 3 دفعہ نماز پڑھی آپ نے، 3 دفعہ لمبی نماز۔ آپ نماز کون سی بھی ایسی پڑھتے تھے کہ ادھر 1 رکعت ادھر 2 رکعت اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، بڑے اطمینان سے تسلی کے ساتھ اسلام پھر کھڑے ہو گئے نا، آپ نے پھر نہیں پوچھا کہ کون جائے گا، آپ نے پھر آرڈر لگا دیے، چلو یہ حذیفہ بن یمان کھڑے ہو جاؤ رضی اللہ تعالی، اب تمہاری باری ہے، تم نے جا کے خبر لے کے آئے دشمن کی۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نامینیٹ کر دیا، نام لے دیے، اب تو انکار کی گنجائش نہیں تھا، کہتے میں کھڑا ہو گیا، چل پڑا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں، کہتے میں جب نکلا نا، دیکھا سردی کدھر گئی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے گرد کوئی، مجھے ایک تنور نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، میرے کو حرارت بڑی اندر، کوئی سردی، اچھا خوف کی وجہ سے سردی اور زیادہ لگتی ہے، جب بندہ ڈرا ہوا ہو نا اسے سردی زیادہ لگتی ہے۔ کہتا مجھے سردی کا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، میں گیا جا کے لشکروں کی خبر لی۔ آپ نے کہا تھا دیکھو چھیڑ خانی نہ کرنا کسی سے، یہ نہ ہو کہ کسی کو بے خبری میں چھیڑ بیٹھو اور وہ گلے پڑ جائے، بس خبر رہنی ہے۔
تو میں گیا دیکھا سارا نرغے میں کوئی شکار آیا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا تو میں شکار کو چھوڑ کے واپس آ گیا، آگے ساری خبر دی، بس واپس پہنچا ہونا تو سردی شروع ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھیں ایمان دیکھیں ان کا، وہ زادہم ایمان و تسلیما، ایمان اور تسلیم میں اضافہ کر دیا اس جنگ نے صحابہ کرام میں۔ تو اللہ ہمیں ایک تو ایمان نصیب فرمائے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان و اخلاص پر بھی ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔